مجھے اپنے اللہ سے اتنا پیار ہے میرا دل کرتا ہے اس کا منہ میں میٹھی چیز سے بھر دوں۔ تو حقیقی پیار ہمیں اللہ پاک سے ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، ابھی مجھے ایک عنوان ملا ہے، کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت کے اندر سمیٹنے کی۔ میں نے قرآن پاک کی آیت اسی کے مطابق پڑھی ہے، جیسے مجھے عنوان ملا میں نے قرآن پاک کے اندر گھوٹا لگایا، مجھے تو ہر آیت اس عنوان کے مطابق ملی ہے۔ اگر آپ توجہ کرو گے تو بہت قیمتی باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک یہاں کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئیں۔ دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف یہ نہیں بس کلمہ پڑھ لیا موج ہو گئی، فرمایا نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال بھی کیے۔ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور کیا فرمایا؟ خالدین فیہا ابدا، یہ ایک دو ہفتہ مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ علماء نے لکھا ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا سبحان اللہ کہہ۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ قرآن اچھا پڑھا جائے تو پھر تو سبحان اللہ کہہ دیا۔ اب دوبارہ کہنے کی نوبت تو نہیں آئے گی۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں بیان ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے، بیان تب مزیدار ہوتا ہے سننے والے بھی مزیدار ہو۔ سننے والا چہرہ ہوئے تو خطیب بھی چنگا بولتا ہے۔ آپ کو سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے میرا اللہ سچا ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ اور میرے والے تم بھی کہو سبحان اللہ۔ میں عنوان کی طرف آ کر بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے۔ دیکھو نام فرمایا قیامت کا دن کیسا ہوگا، جنتی جنت میں جائے گا، جہنمی جہنم میں جائے گا، ایک مہینے کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، 1000 سال کے لیے نہیں، تب تک جنت میں جائے گا۔ اگر توجہ ہو تو نکتہ پیش کروں، اللہ کے قرآن نے کیسا بیان کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا خالدین فیہا، پھر فرمایا ابدا۔ لغت والوں سے پوچھو، خالد کا مطلب بھی ہمیشہ ہمیشہ، ابدا کا مطلب بھی ہمیشہ ہمیشہ، دونوں کو جوڑ کر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جنتی جنت میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنتی جنت میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جائیں گے۔ یا نبی اللہ آپ بتا دیجئے اس کی حد کتنی ہوگی؟ آج مکان ملتا ہے، پریشانی رہتی ہے کہیں واپس نہ لے لے، کوئی 5 سال کا وعدہ ہوتا ہے، کوئی 100 سال کا بھی وعدہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے، کبھی تو یہ واپسی ہو جائے گی۔ یا اللہ جو جنت کا مکان ملنا ہے اس کا کتنا عرصہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورے کائنات کو
کے دانوں سے پر ہے، لیکن ایک ایک دانہ اٹھایا جا رہا ہے، رائی کا دانہ ذرہ برابر، یوں سمجھو چھوٹی چیونٹی کے برابر دانہ وہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، کل نہیں آئے گا، سال بعد نہیں آئے گا، ہزاروں سال بعد آئے گا، پھر ایک اٹھا کر لے جائے گا، ہزاروں سال بعد آئے گا، پھر ایک اٹھا کر لے جائے گا۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں، فرمایا یہ کائنات کا پرشدہ جو حصہ ہے یہ خالی تو ہو سکتا ہے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ، جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائے گا، جہنمی جہنم میں جائے گا، ان دونوں کے درمیان ایک تمبے کو موت کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ فرمایا سنو او جنتیوں، تم ہمیشہ ہمیشہ خوش رہو، اور جہنمیوں تم ہمیشہ ہمیشہ ادھر ہی رہو، شاید کہ تمہیں تصور آئے کہ ہمیں موت آ جائے گی۔ فرمایا کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ، میں اللہ نے موت کو بھی موت دے دی ہے۔ موت کو بھی موت آ گئی۔ اور یہ پکی باتیں ہیں، کوئی سوشل میڈیا کی بات نہیں، کوئی اخبار کی بات نہیں، شاید کہ یہ خیالی بات ہو۔ اللہ کے بندو، منبر مصطفیٰ ہے، منبر مصطفیٰ پہ سچی باتیں ہوتی ہے، میں سچے نبی کی سچی بات سنا رہا ہوں۔ ہے توجہ؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ دو چار باتیں ہو جائیں میرے بھائی ہو۔ اب توجہ کیجئے، مجھے جو عنوان ملا ہے حقوق العباد، بڑا عجیب نقشہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میں قرآن پاک کی جس آیت کو دیکھتا ہوں، اللہ پاک نے اپنی بندگی کا ذکر کیا ہے، اپنی الوہیت کا ذکر کیا ہے، اپنی عظمت کا ذکر کیا ہے، اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے جہاں جہاں اپنا تعارف کرایا ہے، ساتھ ہی موت کا تعارف کرایا ہے۔ کیوں؟ بڑی عجیب بات ہے، نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ تم کہو قاری صاحب کوئی ثبوت تو پیش کرو، آؤ میں ثبوت پیش کروں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال تھک گیا، تسی آکھو سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے پہلے اپنی کبریائی بیان کی ہے، پھر اللہ پاک نے اپنی صفات بیان کی ہے، پھر کیا فرمایا؟ توجہ کرنا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے نماز کا ذکر نہیں کیا، ساتھ اللہ نے روزے کا ذکر نہیں کیا، ساتھ اللہ نے حج کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قیامت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یوم الدین۔ اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں میرے بندے، جو عمل کرے گا، جو عمل کرے گا، یہ نہ سمجھ یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، اس اللہ کو مان جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایب صاحب نے دے رہا، خدا کی قسم اتنے عنوان میرے سامنے آ گئے اسی موضوع پر۔ دو چار منٹ لگ جائے، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟
آج ایسا بیان کر کے جاؤں گا شاید کہ تم کہو گے زندگی میں پہلی بار سنا ہے۔ میں جب بھی بولتا ہوں قرآن میں ہوتا لگاتا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کرتا، میری طبیعت ہی نہیں۔ اور جس کو قرآن اور دنیا کتابہ چاہاں دی کہ ہی لوڑے ہے توجہ کہ نہیں، آنکھوں سبحان اللہ۔ اور جگہ پڑھتا ہوں، دیکھو نام اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے رزق میں ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں اللہ پاک نے فوراً قیامت کا ذکر کیا، کیوں ذکر کیا؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں اگر تو 1 روپیہ دے یہ نہ سمجھ ضائع ہو گیا ہے، 100 دے یہ نہ سمجھ ضائع ہو گیا ہے، اندھیرے میں دے یہ نہ سمجھ ضائع ہو گیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے قیامت کا ذکر آگے ارشاد فرما کر بتانا یہ چاہتے ہیں یہ تیرا عمل ضائع نہیں ہوا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ جس نے تجھے اندھیروں میں بنایا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تجھے اجر دے گا جس نے تجھے اندھیروں میں بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اگر پڑھے لکھے ہو داتا پڑھو، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ سبحان اللہ۔ آخرت کا ذکر ہے۔ ایک اور پڑھ دیتا ہوں، قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوبان کہہ دیجئے نا، قل اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں برب الناس، جو لوگوں کا رب ہے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، مالک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا الہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ پاک نے جہاں مالک کا ذکر کیا ہے بتانا یہ چاہتے ہیں، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پاک کیا فرمائیں گے، لمن الملک اليوم۔ سبحان اللہ۔ اچھے بڑے چوڑے ہو کے چلتے آئے گا، وہاں تو کہتے تھے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میں بڑا ذمہ دار ہوں، بڑا سیٹھ ہوں، چودھری ہوں، ہے کوئی میرے سامنے مقابلے میں آنے والا؟ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے لمن الملک اليوم، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ سبحان اللہ۔ آج کوئی بولے، آج کوئی بات کرے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ ہے توجہ کہ نہیں؟ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے، میں نے اس لیے آیت پڑھی ہے۔ الحمدللہ میرا چینل ہے ابراہیم علوی چھانک، ابھی تھوڑی دیر بعد یوٹیوب پہ بیان چلا جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، وہاں سے ریکارڈ کر لے گا۔ توجہ سے سنیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کریں۔ اچھے اعمال سے کیا مراد ہے؟ توجہ کرنا، یہاں حقوق اللہ بھی مراد ہے لیکن حقوق العباد بھی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ حقوق العباد بھی مراد ہے۔ بڑی باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں، ہے امیر المومنین
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہی والی کرسی پہ بیٹھے ہیں. وہاں بادشاہ کو خلیفہ کہا جاتا ہے، لیکن ہیں تو بادشاہ. کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ایک ٹیبل پڑا ہے. ٹیبل کے اوپر 2 دیے پڑے ہیں، 2 چراغ. کون ہے؟ وقت کا بادشاہ. 2 چراغ پڑے ہیں. ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ جو ہے ویسے پڑا ہے. اتنے میں حضرت علی آ گئے رضی اللہ عنہ. آپ کو میں دور نہیں ہونے دوں گا. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ابھی دروازے تک پہنچے. فاروق اعظم کہتے ہیں یا علی 1 منٹ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ حضرت علی سے. یا علی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے. کہا اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ حکومتی کام لے کر آئے ہیں یا اپنا کام لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ذاتی کام ہے. کہا 1 منٹ ٹھہر جائیے. جو دیا جل رہا تھا اسے بجھا دیا اور جو بجھا ہوا تھا اس کو جلا دیا. فرمایا اب آ جائیے. اور جب تو سمجھ نہیں آتی پئی کہ کوئی نہ جو جل رہا تھا اس کو بجھا دیا، جو ایسے ہی پڑا تھا اس کو جلا دیا. فرمایا اب آ جائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو میرا کام ہے وہ تو بعد میں پوچھوں گا، اتنا بتاؤ یہ آپ نے عمل کیوں کیا ہے؟ کہا یا علی بات اتنی ہے، یہ جو دیا پڑا ہوا ہے نا، یہ جو دیوا پہ ہوا ہے، اس حکومتی خزانے کا پیسہ تیل چلتا پیا ہے. جڑا نال دیوا پہ ہوا ہے یہ میرا اپنا ذاتی ہے. میں نہیں چاہتا کوئی بندہ اپنے کام مارے تو میرا دیوا حکومتی خزانے نال چلے. میں نہیں چاہتا. ان اگر حقوق العباد کون فاروق اعظم، اگلی گل بھی سن، کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت کہیں سے عطر آیا، خوشبو آئی، عطر آیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اسے تقسیم کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. وہ کہنے لگی اگر اجازت ہو تو میں مدینے کی عورتوں میں تقسیم کر دوں. فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت ام کلثوم کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے مجھے تیرے تقسیم کرنے پہ شک نہیں ہے، تو بڑی امانت دار ہے، تیرا باپ بھی امانت دار ہے، تیرا نانا بھی امانت دار ہے، بلکہ امانت کا سبق دینے والا ہے. سبحان اللہ. مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے ایک وہم ہے، میں ڈرتا ہوں. کس بات پہ ڈرتے ہو؟ تاکہ جب تو یہ ادھر عورتوں میں تقسیم کرنے لگے گی آخر تیرے ہاتھ تو ساتھ ملنے ہیں. تقسیم کرتی کرتی اچانک تیرے پسینہ آ جائے گا. یہ جو ادھر کے ذرات تیری انگلیوں پہ لگے ہوں گے تو پسینہ صاف کرنے کے لیے اپنے ماتھے پہ ہاتھ لگائے گی، وہ ذرات ادھر لگ جائیں گے. میں عمر نہیں چاہتا کہ اتنی بھی خیانت ہو جائے. سبحان اللہ. ہو فاروق اعظم عدل و انصاف کا ترازو قائم کرنے والے فاروق اعظم. اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. اور 2 باتیں اور آپ کر کے بات سمیٹتا ہوں.
ایمان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ذوق بن رہا ہے؟ ابھی مجھے پتا چلا بھائی ذوالفقار صاحب کا بیٹا حافظ ہے، کہو الحمدللہ۔ یہاں بھی ایک واقعہ سناتا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پتا چلا اللہ نے پردے ہٹا دیے، مردہ قبر میں پڑا ہے، اندر آگ جل رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، اس کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آدمی تو فوت ہو گیا تھا، اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس نے گناہ ایسے کیے ہوں جس کی وجہ سے عذاب بھگت رہا ہے۔ یا اللہ اس کا اعمال نامہ تو بند ہو گیا تھا، اب اس کو کیسے عذاب رکا اور اس کی قبر گزار بنی، ماجرا کیا ہے؟ یا اللہ آپ یہ عقدہ کھول دیے، یا اللہ یہ گرہ کھول دیجئے، ایک وحی کے ذریعے مجھے بتا دیجئے کیا ماجرا ہے۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا اے عیسیٰ بات یہ ہے، یہ بندہ گناہگار تھا، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، کچھ دنوں کے بعد اس نے بچہ چلا، بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اس بچے کی امی نے یعنی یہ جو فوت ہوا اس کی بیوی نے اس بچے کی انگلی پکڑ کے مدرسے میں لے آئی، آسمانی کتاب وہاں پڑھی جا رہی تھی، وہاں بچہ بیٹھ گیا، جب اس نے پڑھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، میں اللہ کو رحم آ گیا کہ اس کا بیٹا تو میری آسمانی کتاب پڑھ رہا ہے، میں اس کو عذاب دے رہا ہوں، اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ نے اس کی قبر کو گلزار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، بادشاہ تھا، شہر کے لیے آیا، اس کو بھوک لگی، نوکروں سے کہا میرے کھانے کا انتظام کرو۔ نوکر ہی ہوتے ہیں، میں تشریح میں نہیں جاتا، آج کل دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، بس ایسے ہی تھے۔ اس لوگوں نے نہیں دیکھا یہ باغ کے اندر جنگل کے اندر کس کے جانور چل رہے ہیں، ایک خوبصورت گائے ملی، بس زبردستی پکڑا، ذبح کیا، کباب بنایا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کھا گیا۔ اللہ کی شان، وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی۔ شام کا ٹائم ہوا، چرواہا جب وہاں سے گزرا، بیوہ عورت کہنے لگی سب کے ڈھور ڈنگر آ گئے، میری گائے نہیں آئی۔ کہا کہ میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے۔ بادشاہ نے تیری گائے کو کباب بنا کے کھا لیا ہے۔ کہا کہ اب بادشاہ کدھر ہے؟ کہا ابھی تو جنگل میں ہے، لیکن فلاں پل سے اس کا گزر ہونا ہے۔ وہ عورت، بیوہ عورت وہاں چلی گئی، انتظار کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب بادشاہ کا قافلہ گزرا، بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے کہنے لگی او بادشاہ، میں بیوہ عورت ہوں، یتیموں کا مال تیرے پیٹ میں چلا گیا، میں تیرے ساتھ لڑ نہیں سکتی، میں کمزور ہوں، تو بادشاہ ہے، اتنا بتا دے اس پل پہ حساب دے گا یا اگلی پل پہ حساب دے گا؟ سبحان اللہ۔ بادشاہ ڈر گیا، معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دے۔ 7 گائے بیت المال سے دی۔ پیارو، حکومت میں رہیں پھر بھی موت آتی ہے، یہ نہ سمجھے سدا بہارے ہیں۔ بادشاہ ڈر گیا، جب ڈرا 7 گائے دے دی، ایک وقت آیا فوت ہو گئے۔
بیوہ عورت کو پتا چلا، چلتی چلتی اس کی قبر پہ آ گئی، جھولی اٹھا کر کہنے لگی، اے بادشاہ کے بادشاہ، ایک وقت تھا میں محتاج تھی، میں اس کے دروازے پہ آئی، اس نے میرے اوپر رحم کیا، آج میں بیوہ عورت تیرے سامنے التجا کرتی ہوں، اس پہ تو رحم کرتی۔ رات کو کسی کو خواب میں ملا، پوچھنے والے نے پوچھا بادشاہ تیرے ساتھ کیا بنے؟ کہنے لگا بیوہ عورت کی دعا کام کر گئی، وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ پیارو، کسی کا حق دبانے سے آدمی موٹا نہیں ہو جاتا، اس نے کھانا وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہے، لیکن اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا آمنو وعملوا الصالحات، آمنو کلمہ بھی پڑھ لیکن اچھے اعمال بھی کر، کسی کا حق نہ دبا۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، قیامت کا دن آئے گا، قرآن پاک کے اندر آتا ہے ایک بکری اللہ کے سامنے پیش ہوگی، یا اللہ دنیا میں میرے سینگ نہیں تھے، میں چل رہی تھی، ایک سینگ والی بکری نے مجھے ٹکر ماری، اللہ تو عدل و انصاف کا ترازو قائم کرنے والا ہے، مجھے انصاف دے۔ اللہ پاک اس بکری کو پیش کریں گے، بکری سے پوچھیں گے کیا تو نے دنیا میں اس کو ٹکر ماری تھی؟ یا اللہ ماری تھی۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کی سینگ اتار کر اس کو لگائیں گے، فرمائیں گے اب اسی طرح تو بھی ٹکر مار جس طرح دنیا میں اس نے تجھے ٹکر ماری تھی۔ تو جب ٹکر مارے گی اللہ پاک فرمائیں گے بتاؤ میرے عدل و انصاف کا ترازو قائم ہے کہ نہیں؟ بکری کہے گی یا اللہ میں انصاف کو پہنچ گئی، اللہ پاک فرمائیں گے بس تو اب مٹی ہو جاؤ۔ تم یہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قریبا۔ آگے کیا ہے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ جو کافر جہنم میں جانے لگے گا تو بکری کی یہ حالت دیکھے گا کہ یہ مٹی ہو گئی ہے، وہ جہنم کی ہول ناکیاں دیکھ کر یہ بھی کہے گا ہائے میں اسی طرح مٹی ہو جاتا اس طرح یہ مٹی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں جتنی باتیں بھی کروں خلاصہ یہی ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور کسی کا دل نہ دکھاؤ، یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرو، بیواؤں کو نہ ستاؤ۔ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایک آدمی نے اوپر والی بلڈنگ سے اپنی امی کو دھکا دیا، ادھر سے امی نیچے گری، ادھر سے اس کا پاؤں پھسلا، وہ بھی نیچے آ گرا، وہیں مر گیا۔ خود اندازہ لگاؤ۔ میں نے دیکھا ہے اللہ کی شان ہے، ایک آدمی فوت ہوا، قبر میں دفنانے کے لیے اس کا بیٹا اترا، اور بھی اس کے بھائی ہوں گے، بیٹا اترا، اب قبر کے اندر اپنے والد کا انگوٹھا لگا رہا ہے، کسی نے تصویر لے لی، اللہ کی شان، اب وہاں زمینیں ہڑپ کرنے کے لیے وہ انگوٹھا لگا رہے اور اللہ کی شان وہیں وہ بھی فوت ہو گیا۔ اب اس کے پلے کیا رہا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور اسی طرح 1 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔